نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے نبی چونکہ نبیوں کے امام ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی ذات نے بہت مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بارے میں بات کی تھی کہ آدمی نسبت کا لحاظ کرے تو اللہ کی ذات پھر اس آدمی کو بہت بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کے سامنے آج میں ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نسبت کا لحاظ کیا ہے تو اللہ کی ذات نے کس طرح ان کو بلند مرتبے کے اوپر فائز کر دیا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک پہلوان رکھا ہوا تھا، بہت بڑا پہلوان، طاقت والا پہلوان تھا۔ اعلان کر رکھا تھا کہ جو میرے پہلوان کو بچھاڑ دے میں اسے اتنا اتنا انعام عطا کروں گا۔ ایک دن اس نے وہ اپنا کھاڑا لگوایا، اس کے اندر اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کو یہاں پر کھاڑا لگے گا اور لوگ آ کر میرے پہلوان کے ساتھ مقابلہ کریں، آ کر جو میرے پہلوان کو بچھاڑ دے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، دیکھتے ہیں کون مقابلے کے لیے آتا ہے۔ جب مقابلے کی باری آئی تو ایک عام سا آدمی بالکل کمزور سا نحیف آدمی، وہ آدمی وہ آگے نکلا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے یہ کہا، اب لوگ حیران ہیں کہ ایک طرف اتنا بڑا پہلوان، اتنی طاقت والا، اعلان کیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر، اور دوسری طرف یہ نحیف آدمی، بوڑھا آدمی کمزور آدمی، یہ اس کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس نے کہا آپ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی نکلے اس کے مقابلے کے لیے، میں انعام دوں گا۔ بادشاہ میں نکلا ہوں، میرے ساتھ لڑائی کر لے، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو مقابلہ کے لیے تجھے موقع دیتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اس آدمی کے اوپر، یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ جب وہ سامنے پہلوان آیا، اس نے پہلوان کے سامنے یہ آدمی کھڑا ہوا، اس کے کان کے اندر، اس نے سرگوشی کے اندر کہا کہ دیکھ، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میرا تیرے ساتھ جوڑ ہی نہیں ہے، میں تیرے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، میں تیرے ساتھ صرف اس لیے آیا ہوں، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے پہلوان کو بچھاڑ دے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، میں سید آدمی ہوں، نبی کے خاندان کا ہوں، اور میرے گھر کے اندر میری بچیاں بھوکی ہیں، تو لہٰذا کھانے پینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں تیرے پاس لڑنے، تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے نکل آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے تو میری لاج رکھے، اس نبی کے خاندان کی لاج رکھے، تو نیچے گر جائے گا، بادشاہ مجھے انعام دے دے گا تو میرا کام بن جائے گا، لہٰذا تیرا جائے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس پہلوان نے اسے کہا کہ بہت اچھا، جیسے تو کہتا ہے ویسے کروں گا۔ لڑائی ہوئی، کشتی شروع ہوئی۔ جب کشتی شروع ہوئی تو وہ پہلوان نیچے زمین پہ، یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ حیران ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑ تو بنتا نہیں تھا، لیکن کس طرح اس نے اس سے مقابلہ جیت لیا، کس طرح اس سے کشتی جیت لی۔ خیر بادشاہ کو اس نے کہا تو نے انعام کا وعدہ کیا، مجھے انعام دے۔ بادشاہ نے اسے تو انعام دے دیا، لیکن ساتھ اس پہلوان کی اس نے بے عزتی بھی کی۔ اسے کہا تجھے میں نے اتنا کھلایا، تجھے اتنا میں نے عہدے کے اوپر بٹھایا، اور اسی طرح تیری میں نے اتنی عزت کی، تجھے اتنا تیرے اوپر میں نے خرچ کیا، لہٰذا آج کے بعد تو میرے شاہی مہمان خانے کے اندر بھی نہیں رہے گا۔ آج کے بعد جتنی شاہی اخراجات تیرے اوپر میں کرتا تھا وہ سارے تیرے اوپر بند ہے، تجھے کوئی وظیفہ بھی نہیں ملے گا، اور آئندہ کے بعد میرے دربار سے بھی نکل جا، جتنی عزت پروٹوکول تھا سارا آج کے بعد تیرا ختم ہے۔ جب بادشاہ نے سب کچھ، عہدہ بھی چھین لیا، پروٹوکول بھی چھین لیا، مال بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، چھیننے کے بعد اس پہلوان کو نکال دیا۔ اب پہلوان گھر میں گیا تو گھر والے بھی منہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ تو نے اس آدمی سے ہار گیا، اس آدمی سے تو نے بازی ہار لی، کہ جو آدمی نحیف سا لاغر سا آدمی تھا، اس سے کشتی نہ جیت سکا۔ اس نے کہا تم کشتی کی بات کرتے ہو، بات کشتی کی نہیں ہے، نہ ہی اس کا میرے ساتھ جوڑ تھا، لیکن ایک بات تھی جس بات کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو شکست دی ہے، میں خود گرا ہوں، اسے اوپر اس کو میں نے وہ کامیاب کروایا، اسے میں نے جتوا دیا۔ جب یہ بات کی تو بات کرنے کے بعد اس نے کہا بات کیا ہے، گھر والوں کو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ رات ہوئی تو خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرے خاندان کی لاج رکھی ہے، میری نسبت کی وجہ سے میرے خاندان کی لاج رکھی ہے، اور تجھے اس وجہ سے تجھے نکال دیا گیا، بادشاہت کے بادشاہ کے دربار سے نکال دیا گیا، تجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تجھے پروٹوکول ختم ہو گیا،
بظاہر یہ تیری عزت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ساری عزت ختم میری وجہ سے ہوئی ہے، یعنی تو نے میری نسبت کے لحاظ کیا تھا، اس وجہ سے سب کچھ ختم ہوا۔ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب قیامت تک تیرا نام گونجتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ عزت جو ہے وہ جن کو ملنی تھی وہ عزت عارضی تھی، اب تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی عزت جو ہے اللہ نوازے گا عزتوں سے۔ پھر دنیا نے دیکھا آج تک جو ہے اس کا نام جنید بغدادی کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ پہلوان تھا، پھر بعد میں جو ہے اللہ کی ذات نے ان کو جو ہے ولایت نصیب کر دی، اپنا بنا لیا، اپنے مقربین اپنے مخلصین بندوں کے اندر ان کو جو ہے شامل فرما لیا۔ اب دنیا ساری ان کا نام ادب سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض ہر دفعہ جو ہے جیتنا ہی کمال نہیں رکھتا، کبھی ہارنا بھی جو ہے انسان کو بہت اونچا کر دیتا ہے۔ کہنے والے نے کہا جتن جتن سکھیائی ہرن سکھ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی نہیں اور ہرن دا مل ہیرا، یعنی ہر طرف ہر جگہ پہ آدمی کہے میں جیت ہی جاؤں میں ہی آگے رہوں۔ کبھی کا ایسا موقع بھی آتا ہے کسی نسبت کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے آدمی کچھ پیچھے ہٹتا ہے، کہتے کہ جو ہے اٹھا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ تو اللہ کی ذات نے پھر کیسا ان کو نوازا، ان کو ولایت بھی عطا کر دیا، آج تک ان کا نام گونج رہا ہے۔ بادشاہ چلا گیا، بادشاہ کی بادشاہت چلی گئی، کوئی دنیا ان کو نام لینے والی نہیں، کوئی جانتی نہیں ہے، لیکن اس نسبت کے لحاظ کی وجہ سے اللہ نے کس طرح ان کو نوازا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں بھی اپنے نبی کی نسبت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔